أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین ملعونین من یوم عداوتہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام انا المظلوم وقال کونا للظالم خصما وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا صلوات پڑھ لیجیے بلند آواز سے۔ سب سے پہلے میں اس شہید مظلوم کی مظلومیت اور مظلومانہ شہادت کا خاتم الرسل سید الانبیاء کی خدمت میں پرسہ پیش کرتا ہوں، اپنی طرف سے آپ کی طرف سے اس مظلومہ کائنات صدیقہ کبریٰ فی العالمین کی خدمت میں جو شکستہ پہلو کے ساتھ اپنے شوہر مظلوم سے یہ پوچھتی ہیں کہ علی میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ کہا فاطمہ کاش یہی ہوتا، حالت تو یہ ہے کہ میں سلام کرتا ہوں اور میرے سلام کا کوئی جواب نہیں۔ پرسہ پیش کرتے ہیں اس مظلوم کائنات امیر المومنین کا ان کے مظلوم بیٹوں کی خدمت میں، جو ایک مسموم ہے تو ایک مظلوم ہے، ایک کے جنازے پہ تیر برسائے گئے، ایک کا جنازہ تیروں پہ۔ پرسہ پیش کرتے ہیں ہم سب آپ کی طرف سے، میں اپنی طرف سے، آپ کی طرف سے ان کائنات کے مظلوموں کی مظلوم بیٹیوں کی خدمت میں، جو بڑے شوق سے مدینہ سے اس لیے گئی تھیں کہ بابا کا تخت و تاج دیکھیں، لیکن جب آج کے دن زینب کو اپنے بابا کے سر پہ پٹیاں باندھنا پڑی تو رو رو کے اپنے بھائیوں سے کہا کر رہی تھی کہ عباس بھائی تم جاؤ کوئی حکیم بلا کے لے آؤ، حسن بھائی کیا میرا بابا بچ جائے گا، کوئی اور طبیب بلا کے لے آؤ۔ جو آج پردیس میں کوفہ میں یتیم ہوئی ہیں ان کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔
علی کل بھی مظلوم تھا، علی آج بھی مظلوم ہے، علی قیامت تک مظلوم رہے گا۔ علی نے اسی لیے تو فرمایا تھا کہ مظلوم ہونا کوئی عیب نہیں ہے، ظالم ہونا عیب ہے۔ ظالم نہ بننا، مظلوم بن جاؤ۔ مظلوم ہونا اللہ کو پسند ہے، ظالم ہونا پسند نہیں ہے۔ اس امیر المومنین، اس امیر کائنات، اس مظلوم کائنات کی مجلس عزا ہے جو بڑے دکھی دل کے ساتھ اپنے اصحاب کو یہ وصیت نامہ کہہ دوں، یہ خط کہہ دوں، یہ دستاویز کہہ دوں، یہ حکم نامہ کہہ دوں، جس میں شروع میں یہ لکھوا دیا تھا کہ میرا یہ خط ہر روز جمعہ میرے شیعوں اور میرے ماننے والوں کو پڑھ پڑھ کے سنایا کرو جنہوں نے میرے حق کے خلافت کے دفاع میں کوتاہی کی ہے۔ اس خط میں رو کے کہتے ہیں انا المظلوم، اس کائنات میں مجھ علی سے بڑھ کر کون مظلوم ہوگا؟ یہ مظلومیت نہیں ہے کہ جس کے بابا نے اپنے آغوش میں نبوت اور رسالت اور امامت اور قرآن کو پروان چڑھایا، پالا پوسا، اس پہ اپنے بیٹوں کو قربان کر دیا، جس اسلام کے لیے آج تک ابو طالب کی اولاد قربانیاں دیتی آ رہی ہیں۔ بدبخت مسلمان اس کے ایمان پہ شک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں۔ اگر وہ مسلمان نہیں تو پھر دنیا میں کوئی مسلمان ہے ہی نہیں۔ جو اسے مسلمان نہیں مانتا، میں اسے مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ اور اگر تھوڑی سی بات کر دی جائے کسی دوسرے کے بارے میں، فوراً توہین اصحاب کی بات آ جاتی ہے۔ پھر ان کے ماں باپ کے ایمان کا جب شجرہ کھل کے سامنے آئے گا تو پھر کہو کہ توہین ہو رہی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور علی کی کیا مظلومیت ہوگی؟ علی حکم خدا، حکم رسول کا پابند تھا، ورنہ نہ کوئی علی سے زیادہ بہادر تھا، نہ کوئی جنگجو تھا، نہ کوئی عالم تھا، لیکن رسول اللہ کا حکم تھا علی میرے بعد سب سے پہلے قرآن مرتب کرنا۔ علی اس وقت تک گھر سے نہ جانا جب تک قرآن کا نسخہ مکمل نہ کر لینا۔ علی کبھی خلافت کے پیچھے نہ دوڑنا، خلافت تیرے پیچھے آئے تو لے لینا، اس لیے کہ تو مثل کعبہ ہے۔ کعبہ کسی کے پاس کبھی چل کے نہیں گیا، دنیا کعبہ کے پاس چل کے جاتی۔ آج علی کی یہ مظلومیت نہیں، میں نے تو کل میڈیا میں بھی کہا، کتنے ٹی وی چینلز پہ کہا، حکمرانوں سے یہ کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ یہ کرونا وائرس کوئی ہوگا، لیکن آج یہ وائرس بغض علی کی صورت میں سامنے ہو رہا ہے۔ یہ بغض علی کا کرونا ہے جو دنیا کو اس وقت، کون کہتا ہے کہ ہم حفاظتی تدابیر نہیں کرتے؟ کل وزیر داخلہ کو یہ کہنا پڑا، اگر ان ایس او پیز کا مکمل اگر کسی نے خیال رکھا ہے تو شیعہ قوم نے رکھا ہے۔ جی پھر بھی شکوہ ہمیں۔ عزیزان گرامی، آج میرے پاس انتظامیہ کے سیکورٹی فورسز کے حضرات تشریف لائے۔ محترم کرنل زہرن ذیشان صاحب تھے، ڈی ایس پی کامران صاحب تھے۔ میں نے ان سے یعنی عذرائے مذاق بھی کہا اور حقیقت بھی کہا کہ بہت مہربانی، میں تو ہوں بوڑھا، میں تو 60 سال سے اوپر جا چکا ہوں، میں تو مجلس میں جا نہیں سکتا، مسجد میں جا نہیں سکتا، آپ نے اچھا کیا کہ یہ 400 جوان لے کے آ گئے ہو، مجمع لے آئے ہو، میں انہی کو جا کے مجلس سنا دوں گا، ورنہ مجھے تو فورسز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو میں یہاں سے کہتا ہوں اس پہ پہرا دیتا ہوں۔ جی
یہ نہیں ہے کہ میں آپ سے کچھ کہوں اور کچھ اور کہوں. اگر میں ان کے ٹریننگ سینٹروں میں جا کے انہیں لیکچر دے سکتا ہوں تو بہت مہربانی، آپ ان کو یہاں لے آئے ہیں، وہ علی کا درس سن لیں گے، علی کا پیغام سن لیں گے. میرا مقصد تو پیغام پہنچانا ہے نا. کم از کم یہ 400 نوجوان تو سوچ رہا ہوگا نا کہ ہمیں یہاں کیوں لا کے کھڑا کر دیا گیا، کیا ان لوگوں کو روکنے کے لیے؟ کیوں یہ کیا کر رہے ہیں؟ علی کا ذکر کر رہے ہیں. ہر آنے والا دیکھتا ہوگا اتنی فورس یہاں کیوں کھڑی ہے؟ جی علی کی شہادت ہے، علی کا جنازہ اٹھانا ہے، ہم اس جنازے کو روکنے کے لیے یہاں کھڑے ہیں. میرا پیغام تو چلا گیا. میں تو علی کی مظلومیت بتانا چاہتا ہوں. میرے بھائیو یاد رکھو، امیر المومنین نے یہ فرما دیا تھا کہ میں علی مظلوم ہوں. ارے ماننے والے مظلوم ہیں. کون للظالم خصما وللمظلوم عونا. ہمیشہ مظلوموں کا ساتھی بننا، ظالموں کا ساتھ نہ دینا. ہم کل بھی ظالموں پہ لعنت کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، قیامت تک لعنت کرتے رہیں گے. نہ ہم ظالموں کے ساتھ تھے، نہ ہیں، نہ ہوں گے، نہ ہمارے امام تھے. اور یاد رکھیے، علی کا تذکرہ گھنٹوں، منٹوں، دنوں کا محتاج نہیں ہے. رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ یا علی من ذکر فضیلتا من فضائلہ غفر اللہ الذنوب التي ما تقدم وما تأخر. او میرے بھائی علی، اگر کوئی بھی تیرے حق کے امامت کو پہچانتا ہوا، مانتا ہوا، تیرے سارے فضائل نہیں، تیرے فضائل میں سے صرف ایک فضیلت کو بیان کر دے، اس کے صدقے میں اللہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا. صرف ایک فضیلت. رہ گیا علی کے فضائل کا نہ کوئی احاطہ کر سکا ہے، نہ کوئی کر سکا. بیٹے اس بچے کو باہر لے جاؤ، لے جاؤ باہر، لے جاؤ، چلو. اس کا نہ کوئی احاطہ کر سکا ہے، نہ کوئی کر سکے گا. فرما دیا کہ وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَىٰ فَضِيلَةً مِّن فَضَائِلِهِ. جس کسی نے علی، میرے بھائی علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت کو سنا، ہزاروں سینکڑوں نہیں، جو کانوں سے گناہ کیے تھے وہ سارے معاف ہو جائیں گے. پھر فرمایا وَمَن نَظَرَ إِلَىٰ فَضِيلَةٍ مِّن فَضَائِلِهِ. جس کسی نے میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے فضائل میں سے صرف ایک فضیلت کو دیکھا، یہ لکھی ہوئی ہے کاغذ پہ، میں دیکھ رہا ہوں. تو میرے بھائی، ہزاروں نے پوری کتاب فضائل کی نہیں، صرف ایک فضیلت کو دیکھ لیا. فرمایا جو آنکھوں سے گناہ کیے تھے، علی کی فضیلت کو دیکھنے سے اللہ وہ سارے معاف کر دے. اور پھر فرمایا جس کاغذ پہ میرے بھائی علی کی ایک فضیلت لکھ دی جائے گی، وہ کاغذ کتنا طاقتور ہے، آگ کے قریب کرو جل کے خاک ہو جائے گا، لیکن نہیں، جس پہ میرے بھائی علی کی فضیلت لکھ دی جائے اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ روز قیامت فضیلت لکھنے والے اور جہنم کی آگ کے شعلوں کے درمیان دیوار بن کے کھڑا ہو جائے گا. تو لہذا علی کوئی محتاج نہیں ہے کہ میں اس کے فضائل بیان کروں، تو وہ علی ہے. علی کو علی مانو تب بھی علی ہے، علی کو علی نہ مانو تب بھی علی. یہ نام اللہ نے رکھا ہے، علی الاعلیٰ نے علی رکھا ہے. میں اور آپ
جب نام رکھتے ہیں ہو سکتا ہے نام کچھ رکھا ہو، اس کا عمل و کردار کچھ اور ہو، لیکن جس کا نام خالق نے علی رکھا ہے اسے کائنات کی تمام تر ممکنہ خوبیوں میں جب سب سے عرفہ و اعلیٰ پایا تو اس کا نام علی رکھا۔ رسول اللہ کے بعد کائنات میں جتنے فضائل ممکن ہیں میں گننے کے چکر میں نہیں پڑتا، جتنے ممکن، امکان کا دائرہ بہت وسیع ہے، اس کے حد کمال پہ جو شخصیت نظر آتی ہے وہ علی ابن ابی طالب۔ یاد رکھیے علی وہ ہستی ہے جس کو کسی ایک موضوع، کسی ایک نقطہ نظر میں محدود نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا کے کسی بھی صاحب فضیلت اور کمال کا تذکرہ کرو کہ فلاں شخص تو بڑا عالم ہے، بڑا فاضل ہے، بڑا مجتہد ہے، بڑا دانشور ہے، ارضی و سماوی علوم پہ اس کی نظر ہے، شرق و غرب کو جانتا ہے، بیان کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ، تم کتنی اس کی علم کی خوبیاں بیان کر لو گے، اور جب یہ سارا کچھ بیان کر لو گے تو ادھر علی کا ایک ہی بیان کافی ہے، سلونی سلونی قبل دنیا والوں جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو مجھ علی سے پوچھ لو، میں زمین کے راستوں کے بجائے آسمان کے راستوں سے زیادہ واقف ہوں، اور واقف وہی ہوتا ہے جس کا ان راستوں پہ آنا جانا لگا رہتا ہے۔ ٹھیک توجہ ہے میرے بھائی؟ تو جس کے نوکر جو ہیں 24 گھنٹے ان راہوں پر آ جا رہے ہوں، ان کا مالک ان راستوں سے واقف نہیں ہوگا۔ یہ علی کے دروازے کا شرف ہے کہ مختلف الملائکہ، یہ علی کا دروازہ ہے جہاں ہر وقت فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی زہرا کی چکی چلانے کے لیے آ رہا ہے، کوئی حسین کے کپڑے لا رہا ہے، کوئی حسین کا جھولا جھلانے کے لیے آ رہا ہے، کوئی بطول کی تسبیح پڑھنے کے لیے آ رہا ہے۔ مختلف الملائکہ یہ علی کا دروازہ ہے جس پہ کائنات کا رسول رک جائے، ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، کم از کم 6 مہینے کی روایت، زیادہ مہینے کی، اور صرف یہ نہیں کہ دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر آ جاؤ، نہیں، رکتے ہیں ادب و احترام کے ساتھ، پہلے قرآن کی آیت تطہیر کی تلاوت کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل بیت النبوت، یہ نہیں کہتے اہل بیت النبی، اے نبی کے گھر والوں نہیں کہتے، نبوت کے گھر والوں، ومعدن الرسالت، معدن الرسول نہیں کہا، رسالت، منصب رسالت، ٹھیک، اس منصب رسالت کو اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ یہ سارے بیان کر کے پھر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عزیزان اکرامی، یقیناً قومیں آزمائش و ابتلا سے دوچار ہوتی ہے، یہ سب پوری دنیا اس کرونا وائرس کے ذریعے اللہ اس کو آزما رہا ہے۔ آج متکبرین جہان جو بڑی بڑی زبانیں کھل کے یہ کہا کرتے تھے ہم سپر طاقت ہے اور ہم یہ ہیں اور ہم وہ ہیں، آج انہی طاقتوں کے جو ہیڈ ہیں ایک اندیکھی طاقت سے ڈر رہے ہیں۔ آج انہی سے تو ہم پوچھتے ہیں تم کہ تو جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے وہ تو ہے ہی نہیں، جی تو آج کیا ہو گیا ہے؟ جی آج خدا نے تم سے اپنی طاقت منوا لی کہ چین کا صدر بھی جا کے کہتا ہے مسجد میں کہ مسلمانوں تم اپنے خدا کو پکارو،
جی اسپین کا وزیر اعظم بھی جا کے کہتا ہے مسلمانوں تم اپنے خدا کو پکارو، آج کوئی وہی طاقت ہے جو سب کو بچا سکتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہا کہ تو خدا کو نہیں مانتا؟ کہا نہیں مانتا۔ کہا کبھی سفر کیا ہے کشتی میں؟ کہا ہاں کئی دفعہ۔ کہا کبھی کشتی بھنور میں طوفان میں پھنسی ہے؟ کہا کئی مرتبہ۔ کہا کبھی کوئی ایسا وقت بھی آپ پہ آیا ہے کہ کشتی اتنے طوفان میں گھر گئی ہے کہ نکل کے باہر جانا ممکن نہ نظر آ رہا ہو، موت سامنے نظر آ رہی ہو؟ کہا کہ ایسے بھی ہوا ہے۔ کہا جب ہر طرف مایوسی کے بادل چھا جائیں، کیا اس وقت بھی تیرے ذہن میں کبھی خیال آیا ہے کہ اب بھی کوئی ایک طاقت ہے جو مجھے اس موت کے منہ سے کھینچ کے باہر نکال کے لے جا سکتی ہے؟ کہا دل میں خیال تو آتا ہے کہ اب بھی کوئی طاقت ایسی ہے جو مجھے اس طوفانی لہروں اور اس موت کے منہ سے نکال سکتی ہے۔ فرمایا اسی کو خدا کہتے ہیں۔ ٹھیک تو عزیزان گرامی، اس وقت میں بار بار میڈیا سے، بار بار حکمرانوں سے یہی درخواست کر رہا ہوں، خدا را مخلوق خدا جس نے کبھی مسجد کا دروازہ نہیں دیکھا تھا، خدا کو یاد نہیں کیا تھا، آج اس اندیکھی وبا کی وجہ سے خدا کے دروازے پہ آ گیا ہے، اسے آنے دو۔ جی جتنی یہ قوت ایمان ہے، یہ قوت مدافعت ہے، انسان بڑی سے بڑی بیماری سے اپنی قوت ارادی اور مدافعت سے لڑ سکتا ہے۔ اگر یہ ختم ہو جائے تو نزلہ زکام بھی اسے ختم کر دیتا ہے۔ دیکھو میں نے یہ بھی بربلا کا عین حقیقت ہے کہ اس مصلحت کے تحت روضہ امیر المومنین بند کیا گیا، کربلا بند ہوا۔ شاید دنیا کو بتانا مقصود تھا کہ جس کربلا کی مٹی باعث شفا ہے، جس مشکل کشا کو ہم اس کائنات میں مشکل کشا اور مظہر العجائب مانتے ہیں، چند لمحوں کے لیے وہاں کے عوام کو تھوڑا سا جھنجھوڑا دے کے پوری دنیا کو وہاں متوجہ کر کے وہاں سے اس لعنت کو اس طرح نکال پھینکا۔ آج پوری دنیا اور خاص طور پر اسلامی دنیا کے شہروں میں اس وبا سے کوئی شہر پاک ہے تو وہ کربلا ہے یا نجف ہے۔ مظلوم کربلا کا دسترخوان بچھا ہے، آج علی کا لنگر چل رہا ہے، آپ لائیو دیکھ رہے ہیں، آج تو ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں۔ یاد رکھیے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، ایک تو اس بات سے نہیں گھبرانا کہ مجلس تھوڑے وقت کے لیے ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں، یا من یقبل یسیر و یعفو کثیر۔ قرآن کی آیت بھی، دعا بھی، اے وہ ذات جو اپنے بندوں سے تھوڑے عمل کو قبول کر کے بہت زیادہ گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ یا من یقبل یسیر و یعطی الکثیر، او کریم پروردگار جو اپنے بندوں کے چھوٹے سے عمل کو قبول کر کے اتنا عطا کرتا ہے، اتنا عطا کرتا ہے کہ خرچ کرنے سے وہ خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ اس لیے ائمہ معصوم علماء فرماتے ہیں ہمیشہ یہ دعا کیا کرو، میرے اللہ سے عمل کو قبول فرما لے، اور کبھی کسی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا اور کبھی کسی گناہ کو معمولی نہیں سمجھنا۔ ہو سکتا ہے کوئی چھوٹی سی نیکی تمہاری زندگی کی آخری نیکی اور تمہاری نجات کی ضامن بن جائے۔ تو علی کی محبت کی نیکی تو کتنی چھوٹی کر لیں گے، کتنا تصور کر سکیں گے؟ یہ چھوٹا، یہ چھوٹا، یہ چھوٹا۔ ہاں جی، رائی کے دانے کی ہم مثال دیتے ہیں، یہ تو رائی کے دانے کے برابر ہے، یہی سب سے چھوٹا پیمانہ ہے نا جی، رائی کا دانہ۔ تو رسول اللہ نے فرما دیا کہ جس کسی کے دل میں میرے بھائی علی ابن ابی طالب کی محبت رائی کے دانے کے بھی برابر ہے نا، اس پہ جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، حالات و واقعات سے آپ لمحہ بلمحہ باخبر ہیں۔ حکومت کے ساتھ میرے مسلسل مذاکرات جاری رہے، کل بھی سارا دن، پرسوں بھی، اس سے پہلے بھی مرکزی حکومت کے ساتھ، صوبائی حکومت کے ساتھ، وزیر اعلیٰ کے ساتھ، وزیر قانون کے ساتھ، تمام طرح لمحہ بلمحہ حالات کا جائزہ لے کے حکومت نے یہ ہمیں
تقریباً بتا دیا تھا پرسوں رات کو کہ ٹھیک ہے آپ جلوس بھی نکالیں، آپ مجلس بھی کریں، لیکن ان SOPs کا خیال رکھیں۔ ہم نے خود بھی ان کو کچھ اپنی طرف سے پیش کیے، بلکہ میں نے عذرائے مذاق وزیر مذہبی امور سے کہا کہ صدر پاکستان نے تو 20 SOP بنائے ہیں نا، تم 420 بنا لو، ہم اس پہ بھی عمل کرنے کو تیار ہیں، لیکن ذکر علی سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں۔ جی بہرحال سیکورٹی کونسل نے، نیشنل سیکورٹی کونسل میں ظاہر ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے، اور تمام پاکستان اور دنیا کی جو رپورٹیں ان تک پہنچی، اس کے تناظر میں جب انہوں نے یہ فیصلہ جاری کیا کہ کسی قسم کا کوئی جلوس نہیں نکل سکتا، تو اس کے سامنے پھر کسی کا کوئی اختیار نہیں تھا کہ ہم اب اس چیز سے جنگ لڑیں۔ میں نے ان کے سامنے یہی رکھا تھا کہ آپ نے لاک ڈاؤن کیا، ہم نے شعبان کے پروگرام معطل کر دیے، ہم نے رجب کے بڑے بڑے پروگرام معطل کر دیے، چھوڑ دیے، ہم نے نماز جمعہ اور جماعت تک کو ختم کر دیا، لیکن جب پورا بازار بھر گئے اور سارے لاک ڈاؤن ختم ہو گئے، تاجر آ رہے ہیں، دکاندار آ رہے ہیں، سب کچھ آ رہے ہیں، تو کیا اب کرونا صرف ذکر علی کو روکنے کے لیے باقی رہ گیا اور کوئی نہیں؟ مجھے اس کا جواب دو۔ مجھے کہا گیا جا کے قوم کو مطمئن کرو، میں نے کہا پہلے مجھے مطمئن کرو، میں جا کے کہتا ہوں۔ کوئی جواب نہیں تھا۔ تو بات یہ ہے کہ اب جب سیکورٹی کونسل کی طرف سے تمام تر تجزیہ، تمام تر رپورٹوں کی روشنی میں یہ حالات سامنے آئے کہ نہیں، اس وقت تھوڑی سی بے احتیاطی اور غفلت جو ہے وہ تباہی کا باعث بن سکتی ہے، تو لہٰذا ہمیں یہ گلہ اپنے سر نہیں لینا۔ جہاں تک مجالس کا تعلق ہے، ٹھیک ہے آپ کریں، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر ہم یہ فاصلے پہ بیٹھے ہیں تو کیا کہتے ہیں، دلوں میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، زمین فاصلے کچھ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک۔ تو لہٰذا ایک تو اس چیز کو ضرور عملی طور پر گھر میں، دکانوں میں، بازاروں میں نافذ کیجئے، ظاہر اس میں ہم سب کا فائدہ ہے۔ مجلس اور ذکر کے حوالے سے جلوسوں پہ پابندی لگائی گئی، جلوس نکلے بھی ہیں، ملتان میں بھی نکلے ہیں، کراچی میں بھی، راولپنڈی بھی، مختلف شہروں میں، لیکن جب اب آج کی اور اس میں میں شکوہ ضرور کروں گا تاجر برادری سے کہ انہوں نے اجازت لینے کے بعد ان SOPs کو اس طرح روندا اور کچلا کہ کوئی اس کے بعد گنجائش نہیں تھی کہ جہاں کوئی معذرت کا راستہ نکل سکتا۔ لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پورے ملک میں مجالس ہو رہی ہیں، ذکر ہو رہا ہے، اور دیکھو ائمہ معصومین کی نظروں میں یہ سارے حالات تھے، ہیں اور قیامت تک کے لیے ہیں۔ جس طرح دعائے ندوہ پڑھتے ہیں نا کہ ما کان و ما یکون، کہ اللہ نے ان کو جو کچھ ہو چکا اس کا بھی پتہ، جو قیامت تک ہوگا اس کا بھی پتہ ہے۔ اور میں یہاں یہ عرض کیا کرتا ہوں، فیوچر اور مستقبل تو ابھی چل رہا ہے نا، وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ کب تک یہ دنیا آل محمد کو اس کا علم ہے، لیکن یہ ما کان ماضی کا علم، یہ ان کا ماضی کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ چند دن پہلے بھی اسی پہ بحث تھی۔ میں نے کہا میرا ماضی یہ ہے کہ جب میں یہاں آیا ہوں اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا مجھے پتہ نہیں ہے، ٹھیک۔ جب سے آیا میرے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے، مجھے ایک ایک چیز کا پتہ ہے۔ اب مجھے کوئی کہے کہ آپ کے آنے سے پہلے یہاں پر، جس کا مطلب میرے آنے سے میرا کچھ ماضی تھا، کچھ پہل تھا، جی، جس کا مجھے پتہ نہیں ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے دعائے ندوہ میں یہ فرما دیا کہ ہم ما کان و ما یکون کا علم رکھتے ہیں، جو ماضی کا علم ہے اس کا بھی ہمیں پتہ ہے، جو آئے گا ہونے اس کا بھی علم ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ اے آل محمد، آپ کا ماضی کہاں سے ہے؟ تو جواب تو یہ ملتا ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلی جس مخلوق کو اللہ نے خلق فرمایا ہے مجھ محمد مصطفیٰ کا نور ہے، جی۔ انا علی میں نور واحد، میں علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، حسن حسین گل نبوت کی خوشبو ہے، تو اول مخلوق تو آپ ہیں۔ تو ماننا پڑے گا محمد و آل محمد کی ماضی کا تعلق ان کی خلقت سے پہلے کے ساتھ ہے، اس کے بعد تو وہ حال تھا ان کے لیے، ان کے سامنے سب کچھ بنا۔ تبھی تو بار بار خدا نے یہ کہا وہ وقت یاد کرو جب آدم کو ہم نے خلافت عطا کی، وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم کو امامت دی، وہ وقت یاد کرو، وہ یاد کرو۔ تو یہ یاد کرانے کا مطلب یہ کہ سب کچھ ان کے سامنے بنا۔ تو لہٰذا بات یہ میرے بھائیوں، یہ چیزیں
یہ جو فرمایا گیا تھا نا کہ اکیلے بیٹھ زینوا مجالسکم بذکر علی، کتنے خوش نصیب ہیں ہم علی والے. اور یار بیٹھے گپ شپ لگائیں، یہ کیا لگائیں یار، کوئی پتہ نہیں کیا بات کریں بھی، کیا بات کریں بھی. ہاں جی، بڑے بڑے فن خان بیٹھے، کوئی بات نہیں ہوتی، غیبت چغل خوری. یہ علی والے خوش نصیبی ہے. رسول اللہ نے فرمایا جہاں کہیں بھی بیٹھو اپنی مجلس کو میرے بھائی علی کے ذکر سے مزین کر لو. جی علی کا تذکرہ شروع کرو، تمہاری مجلس اتنی نورانی ہو جائے گی کہ اس جیسی کوئی محفل نہیں ہوگی. مولا مجلس کتنے کہا، 2 بیٹھے ہو تو 2 کر. جی ارے بھائی 2 بھی نہیں بیٹھے، کیوں رسول اللہ نے فرمایا کہ جب گھر میں جاؤ تو داخل ہوتے ہی سلام کرو. کہا سلام کیسے کروں، کس کو کروں، میں تو خود تالا لگا کے آیا ہوں. کہا تم تو تالا لگا کے آ گئے، لیکن اللہ نے تیرے گھر کی حفاظت کے لیے اپنے فرشتے معمور کر دیے تھے. تم یہاں ذکر علی کی مجلس میں بیٹھے ہو، مطمئن بیٹھے ہو، گھروں کی فکر کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے علی کے نوکروں کی ڈیوٹی لگا دی ہے. اور فرشتوں یہ علی کے محب ہیں، علی کا ذکر سننے کے لیے گئے ہیں، ان کے گھروں پہ پہرا دینا تمہاری ذمہ داری ہے. واپس جاؤ تو ان کو سلام کر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ اللہ کا فرشتوں تم نے میرے گھر کا پہرا دیا، میں آپ کو سلام کرتا ہوں، بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. عزیزان گرامی، لذا ایک تو ان کا ذکر تھوڑا بھی بہت زیادہ ہے جی، اور اسی طرح ان کا غم جو ہے اس کے لیے بھی بے شک امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ میرے جد مظلوم حسین پہ چیخیں مار مار کے اس طرح رویا کرو جس طرح کہ بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی. اور پھر فرمایا میرا سلام ہو ان عزاداروں پر جو میرے جد مظلوم حسین کے غم میں چیخیں مار مار کے روتے. اور جس طرح روایات پہ موجود ہے کہ عفت مآب بیویاں اپنے بابا، اپنے بھائی، اپنی ماں کی مظلومیت کے تذکرے سننے کے لیے جب ان مجالس میں آتی ہیں اور حسین مظلوم کے غم میں روتے ہوئے چیخیں بار بار کے روتے ہوئے جب عزاداروں کو جناب سکینہ دیکھتی ہیں نا تو اپنی پھپھی کا دامن پکڑ کہتی ہے اماں انہوں نے میرے بابا کو قتل ہوتے تو نہیں دیکھا تھا، کاش کربلا میں ہوتے میرے در نہ چھنتے، مجھے تماچے نہ مارے جاتے، میرا علی اصغر شہید نہ ہوتا. اور امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی ایک مرثیے کا شعر پڑھے میرے جد مظلوم حسین کے غم میں 50 عزاداروں کی آنکھوں سے آنسو آ جائے جنت واجب ہو جاتی ہے. پھر فرمایا نہیں 50 بہت زیادہ ہے، 40 کی آنکھوں سے آنسو آ جائے. فرمایا 40 بھی زیادہ ہے، 30، پھر 30 سے کہا 20، پھر 20 سے کم کر کے کہا 10. پھر فرمایا نہیں ایک پڑھے ایک سنے اس کی آنکھوں سے آنسو آ جائے. پھر فرمایا نہیں ایک بھی زیادہ ہے، تنہائی بھی بیٹھ کے کربلا کا رخ کر کے اپنے جد مظلوم میرے جد حسین کو یاد کر کے رو دے آنسو بہ نکلے، اس پہ جنت واجب. وہ عزاداروں آج چلے کوفہ علی کی اس مظلومہ بیٹی کو پرسہ دینے کے لیے جس کا نام ہی ام المصائب بن گیا تھا. یقیناً زہرا نے بڑے مصائب دیکھے، کوئی شک نہیں، جتنے بطول نے مصائب دیکھے ہیں نا اتنے کسی نے نہیں دیکھے، لیکن ام المصائب نہیں کہلائی. یہ علی کی مظلومہ بیٹی زینب تھی. کبھی نانا کے جنازے پہ روتی ہے تو کبھی ماں کے شکستہ پہلو، کبھی بابا علی کے زخمی سر پہ پٹیاں باندھتی ہے تو کبھی بھائی حسن کے جنازے سے تیر نکالتی، کبھی
بھی حسین بھائی کے ٹکڑے ٹکڑے لاش پہ کھڑے ہو کے رو کے کہتی ہے انت اخی الحسین، کیا تو میرا ماں جایا بھائی حسین ہے؟ تو کبھی دربار یزید پہ، دربار ابن زیاد میں امام وقت بیمار کربلا کو بچاتی ہوئی اوپر لیٹ کے کہتی ہے پہلے مجھے قتل کر دو پھر میرے سجاد کو قتل کر دو۔ آج اسی زینب اور کلثوم کو پرسہ دینے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ کچھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں میرے بھائیوں، آج 21 کی رات شروع ہو چکی۔ علی صرف آج کے مہمان، علی کائنات کا وہ واحد مظلوم ہے۔ کوئی بھی مر جائے نا، کوئی بھی، امیر ہو غریب ہو، باپ ہو بیٹا ہو بھائی ہو، اس پر یا اس کے بیٹے اور بیٹیاں سب سے پہلے نوحہ پڑھتی ہیں، اس کے بھائی نوحہ ماتم کرتے ہیں، اس کے گھر والے دوست احباب نوحہ پڑھتے ہیں۔ علی کائنات کا وہ واحد مظلوم ہے جس کو جب شہید کیا گیا نا محراب مسجد کوفہ میں، ابھی بیٹوں نے گریہ نہیں کیا، ابھی زینب و کلثوم کو خبر نہیں ہوئی، جبرائیل نے سب سے پہلے وسط آسمان میں اس کائنات کے مظلوم پہ یہ نوحہ پڑھا تھا، زمین و آسمان کے درمیان کھڑے ہو کر یہ نوحہ پڑھا تھا۔ خدا کی قسم راہ ہدایت الروۃ الوثقیٰ کٹ گئی، قتل ابن ام المصطفیٰ، مصطفیٰ کا بیٹا شہید، چچے کا بیٹا شہید کر دیا گیا، ستاروں کی روشنی منجمد ہو گئی، زمین و آسمان ہلنے لگ گئے۔ اللہ اکبر، قاتلہ اشکل اشکل، کائنات کے سب سے بدبخت ترین بدبخت نے انہیں قتل کیا۔ وہ جس طرح بعض علماء کہتے ہیں نا کہ اس دنیا میں 2 اذانیں، وہ دردناک اذانیں تھیں جو زینب کو سننا پڑی۔ ایک 19 رمضان کی صبح مسجد کوفہ میں اپنے بابا علی مظلوم کی آخری اذان، اور دوسری روز عاشور کی صبح اسی علی کے پوتے علی اکبر کی، کئی دنوں کے بھوکے پیاسے علی اکبر کی، ہم شکل پیغمبر علی اکبر کی فجر کی اذان بطول کی بیٹیاں کبھی نہیں بھول سکی۔ عزادارو، عجیب مظلوم ہے یہ خانوادہ اہل بیت۔ صرف رسول اللہ مظلوم نہیں ہے، حقیقت میں جتنے بھی قربانیوں کو جب جمع کر کے جاؤ گے نا تو اس کا آخری کنارہ ابو طالب تک پہنچتا ہے۔ آج تک اسلام کی خاطر جتنی قربانیاں دی ہیں، وہ عورتیں ہوں یا مرد ہوں، یا وہ ابو طالب کی بیٹیاں ہیں یا ابو طالب کے بیٹے اور پوتے۔ علی کی پوری زندگی جہاد سے عبارت ہے۔ جب جنگ خندق میں علی کو یہاں سر پہ ضرب لگی تھی نا، کل کفر کو قتل کرنے کے بعد جب واپس لوٹے اور رسول اللہ نے علی کی ایک ضرب کو ثقلین کی بندگی سے افضل قرار دیا، تو اس کے بعد اس ضرب کو دیکھ کے رونے لگ گئے تھے۔ یا رسول اللہ رو کیوں پڑے؟ تیرے سر کا یہ زخم دیکھ کے مجھے ایک اور ضرب یاد آ گیا۔ یہ زخم تو ٹھیک ہو جائے گا۔ علی 19 رمضان کی صبح حالت نماز، حالت سجدہ، حالت روزہ میں ابن ملجم زہر آلود تلوار کا جو تیرے سر پہ زخم لگائے گا نا، جس میں تو شہید ہو جائے گا، مجھے وہ وقت یاد آ گیا، یہ جو رات گزری ہے نا کل کی،
پوری پوری رات علی باہر اٹھتے ہیں، دیکھتے کہا تو میرے مولا نے یہی تھا کہ یہی رات تھی، پھر مصلی پہ آ جاتے ہیں، پھر باہر چلے جاتے ہیں۔ حقوق بشر کے علمبرداروں، آج اس علی مظلوم کا جنازہ ہم اٹھا کے دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو 19 کی صبح کو گھر سے مسجد کو جب جانے لگے تو گھر کی بدخوں نے ان کی ابا کو چونچوں میں پکڑ کے شاید یہ پیغام دیا ہو، یہ درخواست کی ہو، مولا آج نہ جائیے، ہم لابارش ہو جائیں گی۔ وہیں رک کے اور اپنی بیٹی زینب کو بلا کے کہا بیٹا دیکھو میرے بعد اگر ان کا خیال نہ رکھ سکو نا، بے زبان جانور ان کو آزاد کر دینا۔ یا امیر المومنین، جسے حیوانوں کا اتنا احساس ہے وہ انسانوں کا کتنا خیر خواہ ہوگا۔ عزیزان گرامی، ضرب لگنے کے بعد جو سب سے پہلا جملہ علی نے کہا تھا، علی والو، ہم سب کو جھنجھوڑتا ہے علی کا وہ جملہ، ایک تو فزت برب الکعبہ، پوری کائنات میں، پوری انسانیت میں اگر کوئی شخصیت اس دنیا سے اپنی کامیابی کا اعلان کر کے گئی تو وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ اور دوسرا جملہ صبح کے طلوع ہوتے ستارے کو مخاطب کر کے کہا تھا، گواہ رہنا زندگی بھر میں نے تجھے طلوع ہوتے دیکھا ہے، تو نے علی کو کبھی سوئی۔ اور یہ جملہ بھی قابل توجہ ہوا ہے پوری دنیا انسانیت کے لیے، جب قاتل گرفتار ہو کے آ گیا، کانپ رہا ہے، مولا کی خدمت میں پیش کیا تو علی نے تمام بنی عبد المطلب کو بولا کہ یہ کہا تھا، جب دودھ پیش کیا کہا اس کو پلاؤ، اس کو مجھ سے کہیں زیادہ ضرورت ہے۔ اور فرمایا بدبخت، کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ تاریخ انسانیت میں قاتل کو دودھ اور شربت پلا کے علی نے وہ مثال رقم کر دی جو دوسری مثال کہی جا سکتی ہے فتح مکہ کے بعد، کہ جس فتح مکہ کے موقع پر اسی علی کے چچا کے بیٹے محمد مصطفیٰ نے یہ کہا تھا، انتم طلقاء، جاؤ میں نے تم کو آزاد کر دیا ہے۔ اور اسی علی کی بیٹی نے ان مصطفیٰ کے آزاد کردہ غلاموں کو دربار یزید میں ان کی حیثیت یاد دلاتے ہوئے زینب نے کہا تھا، اسکت یا ابن طلقاء، او ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، اپنی بکواس کو بند کرو، تیری حیثیت یہ ہے کہ تم۔ عزیزان گرامی، بنی عبد المطلب کو بولا، حسن بیٹا اگر میں زندہ رہا تو قصاص میرا حق ہے، میں فیصلہ کروں گا، اگر شہید ہو جاؤں تو اسے ایک ضرب لگانا، کیونکہ اس نے مجھے ایک ضرب لگائی ہے، اس کا مسئلہ نہ کرنا، یعنی اس کے ناک کان آنکھیں نہ کاٹنا۔ اور بنی عبد المطلب کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، خبردار میری شہادت کے بعد تلوار نیاموں سے نکال کے گلی کوچوں میں قتل عام شروع نہ کر دینا، میں علی تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ میرے بھائی، بیٹوں نے سہارا دیا، سہارا دے کے لے چلے گھر کی طرف۔ جب بیت الشرف کے قریب پہنچے نا، فرماتے بیٹا مجھے ذرا تھوڑی دیر کے لیے یہاں بٹھا دو۔ اپنے اصحاب کو مخاطب کر کہتے ہیں کہ میں تمہارا شکر گزار ہوں، اب تم واپس چلے جاؤ، میرے بیٹے مجھے گھر لے جائیں گے۔ کہا مولا نہیں، ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ کہا نہیں میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، تم واپس چلے جاؤ۔ آخر کہتے مولا کوئی گستاخی ہو گئی جو علی بتانا نہیں چاہتے تھے، شاید بتا دیا۔ دیکھو جبرائیل نے نوحہ پڑھ کے میری بیٹیوں کو بتا دیا ہے کہ میں شہید ہو گیا ہوں۔ میری زینب و کلثوم کے رونے کی آواز میرے کانوں تک پہنچ رہی ہے، مجھے علی کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ میری زینب و کلثوم کی رونے کی آوازیں تم نامحرموں کے کانوں تک پہنچے۔ واپس چلے جاؤ، میں تم سے راضی ہوں۔ اور نجف کا منہ کر کے کہے یا علی
19 رمضان کی صبح کو اپنی بیٹیوں کے رونے کی آوازیں نامحرموں کے کانوں تک پہنچنا برداشت نہیں کر رہے۔ کل اسی کوفہ میں تیری بیٹیاں جب قیدی بن کے آئی تھی اور بے غیرت یہ کہتے تھے والی کی بیٹیاں ہیں جو انتقام لینا لے لو، تیرے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مظلوم علی کی مظلوم بیٹیوں کو فرصت دو۔ گھر آ گئے، علاج شروع ہو گیا۔ جب آج کی صبح کا وقت آیا نا، بہت سے زائر تشریف فرما ہوں گے، مولا کا بیت الشرف آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب زخمی ہونے کے بعد آپ کو ایک جگہ پہ لٹا دیا گیا نا، تو بابا کی ایک طرف علی کی بیٹیاں بیٹھ گئیں اور دوسری طرف بیٹے بیٹھ گئے۔ جب تمام امیدیں ختم ہو گئی نا کہ اب علی نہیں بچ سکتے نا، تو پھر بیٹوں کو مخاطب کر کے وصیتیں کرنا شروع کی تھی۔ حسین کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دے دیا۔ حسین کا ہاتھ بڑا بھائی تھا، دے دیا۔ کسی کی ذمہ داری کسی کو سونپ دی، کسی کے کسی کو سونپ دی۔ جب سب ہو چکا نا، سجاد کا ہاتھ پکڑ کے زینب کے ہاتھ میں، بابا یہ کیا کیا؟ میرا ہاتھ سجاد کے ہاتھوں میں، 2 سال کا سجاد۔ روایت پہ علماء مقاتل بیان کرتے ہیں، کہاں ہے میرا سجاد؟ 2 سال کے سجاد کو بلا کے اپنے سینے پہ جب لٹایا نا، تو اجازت امامت سے بول کے سجاد کہتے ہیں دادا تم نے سب کی پارتیں کر دی، پھپھی زینب کی پارت بھی کر دی، مجھے بتا مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہا ہے؟ کہا بیٹا سجاد تو جا، تیری پھپھیاں جانے، شام و کوفہ کے بازار و دربار۔ آزاد اور یہ بھی علماء مقاتل بیان کرتے ہیں، بیٹو میں نے زندگی کا ہر کام مکمل کیا۔ میں ایک دفعہ خطبہ دے رہا تھا، اپنا حق مظلومیت بیان کر رہا تھا، پورے جوش سے جب میں خطبہ دے رہا تھا تو درمیان میں ایک شخص کھڑا ہو گیا جس نے میرے اس جوش کو ختم کر دیا تھا۔ اس خطبے کو خطبہ شکشکیہ کہا جاتا ہے، جو آج بھی نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ کہا وہ میرا خطبہ وہیں ادھورا رہ گیا تھا، اور ایک آج کا سجدہ میں نے زخمی حالت میں کیا ہے۔ کون ہے جو میرے سجدے کو مکمل کرے گا؟ کون ہے جو میرے خطبے کو، بیٹوں کو بھی دیکھا، بیٹوں کو بھی دیکھا۔ زینب کہتی ہے بابا جو مشکل کام ہے وہ مجھے دے دو، جو آسان کام ہے بیٹوں کو دے۔ حسین کہتے بابا تیرا سجدہ میں مکمل کروں گا، اس طرح سجدے میں سر رکھوں گا کہ ظالم خود سر اٹھائے گا سجدے سے۔ زینب کہتی ہے بابا تیرا سجدہ میں زینب مکمل کروں گی۔ بیٹا یہ سجدہ مسجد میں نہیں دینا، بیٹا یہ سجدہ اصحاب میں نہیں دینا، یہ سجدہ دربار میں دینا، خطبہ دربار میں کہنا ہے، شرابیوں کے دربار میں، نامحرموں کے مجمع میں پڑھنا ہے۔ پڑھ لو گی؟ ہاں بابا۔ کہا تو زندگی بھر اپنی ماں کے ہوتے ہوئے میرے سامنے نہیں آتی تھی، بابا کو قرآن تو پڑھ کے ذرا سناؤ۔ علماء بیان کرتے ہیں زینب نے قرآن کی آیت والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع جب شروع کیا نا، کہا بس کر بیٹا میں سمجھ گیا ہوں تو خطبہ پڑھ لے گی۔ آزاد اور جب وہ وقت آیا نا، وہی زینب دربار ابن زیاد میں کھڑی تھی، اور بے غیرت نے جب شان حسین میں گستاخی کی نا تو آگے بڑھ کے کہا بیٹا سجاد اے امام وقت مجھے اجازت دو، میں اپنے بھائی کی عظمت کا خطبہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ ہاں اماں اجازت ہے، لیکن یاد
یاد رکھنا یہ کوفہ ہے، آج اپنے لہجے میں نہیں اپنے بابا علی کے لہجے میں خطبہ پڑھنا ہے۔ حضرت ادھر بنت علی نے اپنے بابا علی کے لہجے میں خطبہ پڑھا۔ دربار میں موجود علی کا ایک نابینا اصحابی عبداللہ ابن عفیف ساتھی کا کندھا ہلا کے کہتا ہے یار مجھے بتاؤ یہ علی کا کون سا بیٹا خطبہ کہہ رہا ہے؟ علی کا بیٹا نہیں، علی کی بڑی بیٹی، یہ سننا تھا تڑپ گیا۔ علی کی بیٹی اور شرابی کے دربار میں کا شکر کرو تیری آنکھیں نہیں ہیں۔ علی کی بڑی بیٹی زینب نجف کی طرف رخ پھر گیا، مولا تیرا شکریہ، میں نے کئی مرتبہ آنکھیں مانگی تھی، کہہ دیتے تھے کیا کرنی آنکھیں لے کے، آج آنکھیں ہوتی تو تیری بیٹیوں کو سر ننگے دیکھنا پڑتا۔ ظالم سے تلوار چھین کے حملہ آور ہوا، کئی ملعون فاصلے جہنم کر دیے، قیدی بن گیا، رشتہ داروں نے رہائی دلائی۔ عبداللہ ابن عفیف کے گھر پہ رات کے وقت جب خون مارا گیا، جب حملہ ہوا نا تو اپنی 4 سالہ بیٹی سے کہتا ہے مجھے بتاتی رہو ظالم کدھر سے حملہ کرتے ہیں۔ دفاع کرتے کرتے جب اسے دوبارہ گرفتار کر کے دربار کو چلے نا تو 4 سالہ بیٹی رو کے کہتی بابا تم تو دربار جا رہے ہو، مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ کہا بیٹا تو بھی میرے ساتھ دربار چلی آ، یہ سننا تھا۔ تڑپ کے کہتی ہے علی کے اصحابی کی بیٹی شرابی کے دربار میں جائے؟ ہاں بیٹا چلے آؤ، علی کی زینب بھی دربار میں ہے، علی کی کلثوم بھی دربار میں۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو ابھی جنازہ اٹھے گا، اسی 4 دیواری کی مسجد سے علی کا جنازہ اٹھا تھا، اس لیے مجلس بھی مسجد میں ہے، یہی ماتم عزاداری ہوگی، یہی پرسہ ہوگا، ہم بازار میں سڑک پہ نہیں جائیں گے۔ وصیت کی بیٹا جب میں شہید ہو جاؤں نا مجھے غسل دینا، مجھے وہ حنوط جو جنت سے جبرائیل لائے تھے نا کافور جو رسول اللہ کو میں نے دیا تھا اس سے حنوط کرنا۔ ہاں بیٹا میرے جنازے کا پچھلا حصہ اٹھا لینا، اگلا حصہ خود بخود اٹھ جائے گا۔ نجف کی طرف چل پڑنا، چلتے رہنا، تمہیں کھدی ہوئی جہاں قبر مل جائے نا وہاں مجھے دفن کر دینا۔ عجیب مظلوم گھرانہ ہے، رسول اللہ کا جنازہ مظلومیت کی حالت میں علی کو پڑھنا پڑا، زہرا کا جنازہ رات کی تاریکی میں علی کو اٹھانا پڑا، حسن کا جنازہ تیروں کی چھاؤں میں زینب کو جنازے سے تیر نکالنا پڑے، آج علی امیر المومنین کا جنازہ۔ عزادارو بس چند کلمے کہنا چاہتا، ادھر کوہرام پپا ہے، غسل بھی دے دیا، کفن بھی پہنا دیا، تابوت بھی تیار ہو گیا، بیٹوں نے 35 کی طرف سے جنازہ اٹھا دیا، آگے کی طرف سے خود جنازہ اٹھ گیا۔ پوچھا کون ہو اٹھانے والے؟ کہیں سے آواز آتی تھی میں میکائیل ہوں، کہیں سے آواز آتی تھی میں جبرائیل ہوں، کہیں سے کوئی فرشتے کی آواز آتی، آگے سے فرشتوں نے جنازہ اٹھایا۔ عزادارو بطول کی بیٹیاں ٹکرے مار مار کے رو رہی تھی، عباس کبھی اس دیوار سے ٹکر مارتا ہے کبھی اسے مطلع، ام البنین پردیس میں رو رہی ہیں۔ عزادارو جنازہ لے کے پہنچ گئے، کھدی ہوئی قبر مل گئی، جنازہ دفن کر دیا۔ ساسا بن سوحان علی کا ایک اصحابی تھا، جنازے پہ لپٹ کتنا ہزاروں قطار رویا، ایک ایک وقت کو یاد کر کے روتا رہا، پرسہ دیتا رہا۔ عزادارو بیٹیوں کو انتظار تھی
کہ بھائی ابھی آتے ہوں گے، لیکن حسن ابھی گھر نہیں پہنچے تھے کہ راستے میں کسی کی رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ رو رو کے کہہ رہا تو میرا کریم، میرا محسن تو کہاں چلا گیا ہے؟ علی جب گئے دیکھا ایک اندھا نابین اپاہج خرابے میں کون ہو، سلام کیا، پوچھا کس کو روتے ہو؟ کہا میرا محسن تھا، ہر روز پورے وقت پہ کھانا لاتا تھا، آج تیسرا دن ہے وہ نہیں آیا۔ کہا کوئی اس کا نام پتا؟ کہ وہ نام بھی نہیں بتاتا تھا، کوئی علامت کا، جب وہ یہاں آتا تھا نا تو یہاں کا ذرہ ذرہ السلام علیکہ یا امیر المومنین کہہ کے سلام کیا کرتا تھا۔ کہا دنیا والوں نے اس امیر کو قتل کر دیا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں، ابھی اس کا جنازہ دفن کر کے آ رہا ہوں۔ یہ سننا تھا، چیخ مار کے کہتا ہے ایسے محسن بھی قتل کیے جاتے ہیں؟ عزادر و مظلوم علی کا جنازہ ہے۔ آؤ بطول کی بیٹیاں، پردیس میں نوحہ کنا ہے، حسن و حسین علی کی بیٹے کہیں ٹکرے مار کے روتے، بطول کی بیٹیاں کہیں نوحہ مرثیہ پڑھتی ہے۔ آئے علی کا جنازہ، گزارش کو اسلام کر کے فاصلہ پورا رکھیں اور سڑک پہ ہوتے جائیں، اپنی نگاہوں سے اپنی زیارت کی سعادت حاصل کریں اور انہیں فاصلوں پر واپس چلے جائیں اور اتنے فاصلے پہ کھڑے ہو کے پورسا پیش کریں۔ بہت بڑی ہمیں احتیاط کرنا ہے، ایک ذمہ دار قوم ہے، ایک ذمہ داری نعرہ ہے، ہم نے کسی کو اعتراض کا موقع نہیں دینا۔ یقیناً جن کو پورسا پیش کرنا ہے ہمارے دلوں کے رازوں سے واقف ہے، اسی فاصلے کا خیال رکھتے ہوئے سوشل ڈسٹینس کا ادب کیجیے، پورسا کیجیے اور اس کے بعد دعا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ یہ پورسا قبول و مقبول فرمائے۔
آؤ جی آؤ بسم اللہ آؤ. آپ اندر چلیں گے تو سب آئیں گے نا بچے. آؤ جی اندر آؤ. چلو چلو ہاں جی ہاں جی ایک کر کے اندر آؤ جی آؤ بسم اللہ اندر آؤ. آؤ جی بسم اللہ نیاز حسین آؤ جی آؤ قدم با قدم آؤ بسم اللہ.
اپنے موبائل